حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، 2 بیٹیاں یا 2 بہنیں، کبھی بیٹی ہوتی بہن نہیں ہوتی، کبھی بہن ہوتی بیٹی نہیں ہوتی، تو آپ نے او کے ساتھ آسانی کر دی۔ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی یا 2 بہنیں دی، اب بیٹی ہے کوئی، بہنیں دی، وہ ان پہ خرچ کرتا رہا، اور موت کے بعد بھی ان کی شادی کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا رہا۔ شادی کے بعد حصہ دینے کے بعد تو ہوتا ہے ٹھیک ہے تجھے حصہ مل گیا اب ہم تم آزاد، وہ ان کو بیانے کے بعد بھی ان پہ خرچ کرتا کرتا مر گیا تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ہمارے پنجابی کیا کرتے ہیں کہ بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں، بہن کا حصہ ہی کوئی نہیں، یہاں ڈاکہ پڑ جائے سارا جلوس نکلے گا، ڈاکہ پڑ گیا پولیس کو گالیاں دیں گے، اوپر حکومت تک کو گالیاں دیں گے۔ اور جن بھائیوں نے بہنوں کے حق پہ ڈاکہ ڈالا، ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا جنہوں نے ایک چھاتی کے دودھ پینے والی کو محروم کر دیا، ایک آنگن میں کھیلنے والی بہن کو حصے سے محروم کر دیا، ان سے بڑا ڈاکو کون ہوگا؟ ایک بزرگ سے لاہور میں فرمایا کرتے تھے لوگوں بہنوں کو حصہ دے کے مرو، بیٹیوں کو حصہ دے کے مرو، میں دیکھ رہا ہوں جہنم میں جلتا ہوا جو بہنوں کا حق کھا گئے، جو بیٹیوں کو حق دے کے نہ مرے۔ رات ہی میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب کہ وہ ایک خاتون نے مسئلہ پوچھا کہ میرے بھائی ہیں، میں نے ان سے حصہ مانگا ہے، وہ کہتے ہیں حصہ تو دے دیں گے پھر موت تک بائیکاٹ ہوگا، موت تک ہمارا قطع تعلق ہوگا۔ ان کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ ڈاکو ہیں، چور اچکے بدماش ہیں۔ ہمارے استاد جن سے میں نے قرآن پڑھا، قرآن کی تفسیر پڑھی، میں ان کے پاس ایک دفعہ اپنے گاؤں سے شہد لے کر گیا۔ اس زمانے میں شہد کی بوتل 10 روپے میں آ جاتی تھی۔ مجھ سے فرمانے لگے کہاں سے لائے ہو؟ میں نے کہا جی میں اپنے باغ سے لایا۔ سبحان اللہ، کیسے لوگ! مجھ سے کہنے لگے تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ ایک شہد کی بوتل ہی تو ہے، کیا اوقات ہے شہد کی بوتل کی؟ اور سوال کیا ہو رہا ہے؟ تیرے باپ نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میرے باپ کی کوئی بہن نہیں تھی، 2 بھائی تھے بس۔ کہنے لگے تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں نے کہا جی میری پیدائش سے پہلے کا سوال نہ کرو۔ کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے رکھ دو۔ جنہوں نے اللہ کو جان دینے کا سوچا ہوتا ہے وہ اس طرح احتیاط کر کے چلتے ہیں۔ ہمارے نبی کی زندگی صرف اتنی نہیں ہے میرے بھائیوں کہ مسجد تک ہو اور حج اور عمرے تک ہو، ایک پوری معاشرت آپ سکھا کر گئے ہیں، ایک پوری زندگی ہمیں بتا کر گئے ہیں۔ جاؤ دیکھو فیصلہ آباد بھرا پڑا ہے، پنجاب بھرا پڑا ہے، کوئی نہیں بیٹیوں کو حصے دیتے، کوئی نہیں بہنوں کو حصے دیتے۔ تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا؟ سود ہی صرف حرام نہیں ہے، یہ بھی اتنا بڑا حرام ہے، یہ چوری ہے، ڈاکہ ہے۔ چونکہ ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے تو ہندو اپنی اولاد میں بچیوں کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھتے، صرف ان کو جہیز دیتے ہیں۔ ہم بھی جہیز دے کے فارغ کر، بس ٹھیک ہے، بس ٹھیک ہے، ہو گیا تیرا۔ اللہ نے اپنے نبی کو تو بیٹے دیے ہی نہیں، جو دیے اٹھا لیے، بیٹیاں دی، زینب، ام کلثوم، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن۔ تو آپ کی نسل تو بیٹیوں سے چلی۔ یہ میں آپ کو صرف ایک نمونہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہم نے اللہ کے نبی کی زندگی کے خلاف بغاوت کر کے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے۔